اپنی شخصیت کی تعمیر ایسے کیجیے کہ کسی کے ساتھ مختصر سا سفر مستقل یاد بن جائے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں کچھ لوگ جگنوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ جلتے رہتے ہیں، اپنے لیے اور اپنوں کے لیے صرف رزق کے حلال ہی کا انتظام کریں، کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے۔ غور و فکر کیجئے، خواہشات کے دریا میں بہتے مت چلے جاؤ، خود کو اصولوں کی لگام ڈالو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، امیدیں بندوں سے لگاتا ہے اور شکوے خدا سے کرتا ہے۔ کسی کے احساسات کو مت توڑیے، احساسات کے ٹوٹنے سے انسان ٹوٹ جاتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی انسان کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس شخص کے ذہن میں موجود ہیں۔ سب کو اچھا سمجھ لینا ہی ہماری سب سے بری عادت ہوتی ہے، اور پھر اکثر اوقات انسان مضبوط بننے کی کوشش کرتے کرتے بے حس بن جاتا ہے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جاؤ ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے، شکر ادا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا، اور یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہیں۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم بہت شدت سے انتظار کرتے ہیں، مگر وہ لمحے زندگی میں تب آتے ہیں جب ان لمحوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ محبت نہ ملے تو ہم سمجھدار ہو جاتے ہیں، اور اگر مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ محبت ہونے کے بعد ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ ہر باغ میں لکھا ہوتا ہے پھول توڑنا منع ہے، کاش کے دلوں پر بھی لکھا ہوتا کہ دل توڑنا منع ہے۔ محبت اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنی نفرت اور غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں جیتی بازی پلٹ سکتے ہیں۔ زندگی میں جو بھی کریں خلوص کے ساتھ کریں، وہ اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے۔ ثمرات کی پرواہ کیے بنا کریں، آپ کا رب آپ کی جولی کو کبھی بھی خالی نہیں رکھے گا۔ بے زبان نہ سمجھے کسی کی خاموشی کو، گہرے پانی میں اکثر شور نہیں ہوتا۔ آنکھیں خراب ہو گئی اولاد پال کر، اب بچے بات کرتے ہیں آنکھیں نکال کر، اور جیتے جی اپنے باپ کا چشمہ نہ لا سکے، مرنے کے بعد رکھتے ہیں چشمہ سنبھال کر۔ میرا معیار نہیں ملتا، میں آوارہ نہیں پھرتا، مجھے سوچ سمجھ کر کھونا، میں دوبارہ نہیں ملتا۔ بس ایک شخص ہی کل کائنات ہو جیسے، نظر نہ آئے تو دن میں بھی رات ہو جیسے، اس کی یاد یہ بھی تو ایک کرامت ہے، ہزاروں میل پہ ہو کر بھی پاس ہو جیسے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ رشتے مضبوط کیجئے، زمانہ جڑیں کاٹ بھی دے تو یہ گرنے نہیں دیں گے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اچھے دل والا انسان بڑی تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے بھی اچھے کی امید کرتا ہے،
لیکن اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ تم اور آپ دونوں ایک ہی معنی دیتے ہیں، لیکن ان کے بولنے سے انسان کی نسلوں تک کا پتہ چل جاتا ہے۔ زندگی کے گٹھن اور مشکل شب و روز گزر جاتے ہیں، لیکن ساتھ دینے والے، ساتھ چھوڑ دینے والے اور ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہ دینے والے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ جن گھروں کو مضبوط کرنے میں انسان اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، آخر میں کمزور ہو کر اسی گھر کے کسی کونے میں پڑا رہتا ہے۔ دل چاہتا ہے لکھوں کچھ اس قدر گہرا کہ پڑھ تو سبھی ہی پائیں، مگر سمجھو صرف تم۔ زندگی کے سفر میں گرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش جاری رکھیں۔ ممکن ہے کہ دوبارہ اٹھنا زیادہ شاندار ہو۔ وہ گفتگو جو ہمارے اندر بغیر کسی جواب کے چلتی رہتی ہے، تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ فکر یا غم سے کچھ نہیں بدلتا، لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ مشکل وقت کو بلایا جا سکتا ہے، مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی بھی نہیں بلائے جا سکتے۔ جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے شکوے کیسے؟ ہمیشہ سچ بولیں لیکن کسی کو ذلیل نہ کریں۔ ہم لوگ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو ذلیل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کریں جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ معاف بار بار کرو لیکن اعتبار ایک بار کرو۔